بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ حال ہی میں خبر آئی ہے کہ پنجاب حکومت کی طرف سے اب کرائٹیریا سخت کیا گیا ہے، وظیفہ ملے گا مساجد کے خطیبوں کو، اماموں کو، لیکن اس میں اب دھیان رکھنا ہوگا کہ یہ وظیفہ بالکل رک سکتا ہے اور ظاہر ہے کہ کارروائی ہو سکتی ہے اگر جو ہدایات دی جا رہی ہیں ان پر عمل نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ اس کو کہہ رہے ہیں کہ اب یہ مساجد کو اور وہاں کے لوگوں کو، انتظامیہ کو، یا جو بھی وہاں امام ہے، خطیب ہے، اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش ہے۔ یہ خبر تو اپنی جگہ آ رہی ہے، اس پر بات بھی ہو رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں علماء اکٹھے ہوتے ہیں، کبھی کسی شہر میں اور بہت سی باتیں کی جاتی ہیں۔ ابھی حال ہی میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ فضل الرحمان صاحب نے ملک کے جید علماء کو اکٹھا کیا، ان میں مفتی منیب الرحمان صاحب بھی تھے، مفتی تقی عثمانی بھی تھے، یعنی تمام مکاتب فکر کے علماء اس میں اکٹھے تھے۔ اس میں بھی حکومت کے بہت سے اقدامات پر بڑی شدید تنقید کی گئی، اور فضل الرحمان صاحب تو اس طرح کی باتیں بار بار کرتے ہیں کہ جی آپ مساجد کو اس طرح کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی حال ہی میں انہوں نے کہا کہ جی ہم اسلام آباد آ جائیں گے کیونکہ ہمارے خدشات ہیں، ان کی جماعت کی طرف سے کہا گیا کہ اسلام آباد آنے کی ہم تیاری کر رہے ہیں اور ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، مدارس کو، مساجد کو کنٹرول کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں علماء کی طرف سے۔ لیکن ایک بات بڑی عجیب ہے کہ کوئی سوال ہی نہیں پوچھا جا رہا کہ باقاعدہ پولیس افسران کی طرف سے، حکومت کی طرف سے اس طرح کی سٹیٹمنٹس آئی تھیں کہ رضوی برادران کے بالکل ہم قریب پہنچ گئے ہیں۔ کبھی خبر آئی کہ جی وہ کشمیر میں کسی جگہ ہے، ان کی لوکیشن کا پتہ چل چکا ہے اور بس ان کو پکڑ لیا جائے گا، یہاں تک آیا کہ جی خود کو حوالے کر دیں، نہیں تو ہم ان کو گرفتار کر لیں گے۔ یہ سب باتیں ہوئیں، ہفتوں ہو گئے، کتنا عرصہ گزر گیا، لیکن کچھ پتہ نہیں ہے۔ نہ حکومت کوئی جواب دے رہی ہے، نہ کوئی سوال کرتا ہے کہ کیا ان کو گرفتار کرنے میں کامیابی ملی حکومت کو، یا وہ گرفتار ہیں، نہیں ہیں، کہاں ہیں، کس حال میں ہیں۔ کچھ نہیں بتایا جا رہا، کسی طرف سے کوئی خبر نہیں ہے۔ اب ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا پر بہت سی خبریں گردش کرنے لگتی ہیں، ہر کوئی اپنا ٹائٹل لگا رہا ہے، اپنی اپنی بات کر رہا ہے کہ جی پتہ لگ گیا، یا جام کو پہنچ گئے، جناب ان کی کہانی ختم ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ اب انہی میں ایک ویڈیو ہے جو کہ عمر چیمہ صاحب کی ہے۔ عمر چیمہ صحافت میں ایک بڑا نام ہے، کنٹروورشل ہیں، کبھی ان کو عدالت کی طرف سے بھی یہ سامنا کرنا پڑا اس چیز کا کہ جی آپ غلط خبر دیتے ہیں، بہت سی چیزیں آئیں۔ اب عمر چیمہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے ذرائع اس حوالے سے کچھ باتیں بتا رہے ہیں کہ جی یہ ان کی تو برادران کی کہانی ختم ہو گئی ہے۔ اب یہ ٹائٹل لگا ہوا ہے، سعد رضوی اپنے انجام کو پہنچ گیا، سب ختم ہو گیا، ٹی ایل پی کا سب کچھ بند، عمر چیمہ نے مذہبی جماعت کے سپورٹرز کو خبردار کر دیا۔ اب یہ باتیں انہوں نے کی ہیں، تو میں انہی کی گفتگو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، کیونکہ وہ ایک تحقیقاتی صحافی ہیں، وہ چیزیں کیا سامنے لائے ہیں۔ اس میں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی جتنی مساجد تھیں وہ حکومت نے اپنے قبضے میں یا ان کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، اور اب ان کے پاس کوئی مسجد نہیں رہی، اسی طرح مکمل طور پر ان کا خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ جو لوگ بھی ان کی فنڈنگ کرتے تھے وہ سارے ریڈار پر لا کر ان سب کا پتہ کر لیا گیا ہے، اس میں کسی چینل کے مالک بھی ہیں، اب کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا اور سب پیچھے ہٹ جائیں گے، نہ کوئی فنڈنگ ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا، ساری کہانی ختم۔ اب یہ بات یہ کہہ رہے ہیں، کس سے ان کی بات ہوئی ہے، کیا انہوں نے بتایا ہے رضوی برادران کے بارے میں، مذہبی جماعت کے بارے میں، وہ انہی سے سن لیجئے کیا باتیں کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی حال ہی میں ہوا کیا۔ پہلے بتایا تھا کہ لگتا ہے کہ جیسے ٹی ایل پی کا مکو ٹھپا جا رہا ہے، یعنی کہ ٹی ایل پی کو اب انڈرمائن، یعنی کہ آپ سمجھیں کہ ختم کیا جا رہا ہے، اور اس کے حوالے سے جو کوششیں یہ جی ان کو تو بالکل اب ختم کیا جا رہا ہے، ان کی کہانی ختم کی جا رہی ہے، کچھ نہیں ہے بچا تھی، اس پر آج ایک سرکاری طرف سے بھی اعتراف کیا گیا، اور وہ کیا کیا گیا؟ جو پنجاب کی چیف منسٹر انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا جی کہ میں نے آپ کو مساجد کا ذکر کیا تھا، آج انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا جی کہ ان کے پاس پنجاب میں 130 مساجد تھی۔ آپ بتائیں کہ کوئی مذہبی جماعت جو ہے اس کے پاس ایک مسجد جو ہے وہ ان کا ایک مین اسٹرانگ ہولڈ ہوتا ہے جدھر سے وہ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، اگر ان سے چھن جائے تو ان کے پلے کیا رہ جاتا ہے؟ تو انہوں نے ان سے 130 مساجد میں ان سے انتظام لے لیا ہے، یعنی 130 مساجد کا انتظام لے لیا ہے۔ جب کسی ایسی جماعت سے جہاں پر ان کے پاس مساجد ہوں، جب وہ مساجد ہی ان سے آپ چھین لیں گے تو باقی ان کے پاس کیا بچے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو یہ آپ بات کر رہے ہیں جی، عمر چیمہ صاحب کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں جی سی ایم صاحبہ نے ساری ڈیٹیلز بتائی ہیں، سب کچھ وہ خود دیکھ رہی ہیں اور سب ان کو پتہ ہے، پورا ایکشن جس طرح سے ابھی بھی لیا جا رہا ہے اس سب کے بارے میں بتا رہی ہیں۔ اچھا، یہ بات مفتی منیب نے بھی کہی کہ شکوہ کیا کہ جی ہمیں کہا گیا تھا کہ بس صرف اس جماعت کے خلاف جو ہوگا کسی اور کو تنگ نہیں کیا جائے گا، لیکن بہت سے اور لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ یہ مفتی منیب صاحب نے بھی الزام لگایا کہ ہماری ملاقات میں بھی ہمیں یقین دلایا گیا تھا، لیکن اب
وہ سب باتیں غلط ثابت ہو رہی ہیں جو کچھ ہمیں یقین دہانیاں کروائی گئی تھیں. کے پاس چلی گئی ہیں مساجد، یعنی مساجد بند نہیں کی، ان کا انتظام یعنی کہ ادھر سے ٹی ایل پی کو بے دخل کر دیا گیا ہے. دوسرا جو انہوں نے کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ فائنینشیل سپلائی لائن جو ہے اس کو کس طرح سکویز کیا جائے. تو اس حوالے سے جو انفارمیشن منسٹر نے بتایا، انہوں نے کہا جی کہ ہم نے کوئی 3800 ایسے لوگ تلاش کیے ہیں کہ جو ان کی فنڈنگ کر رہے تھے. اب یہ ہے کہ اس میں چھوٹے بھی ہوں گے، بڑے بھی ہوں گے. اس میں ہمارے کوئی ٹی وی چینل ہیں وہ بھی ہیں، یعنی کہ جو کہ بڑا ایک آؤٹ آف عقیدت جو ہے وہ ان کو پیسے دیتے تھے. میرا نہیں خیال کہ اب وہ دوبارہ جرت بھی کریں گے کوئی اس طرح کی سوچ کی کہ یہ کام کرنے کی. اب جو ہے یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کو پیسے بھی اس طرح سے نہیں ملیں گے. تیسرا انہوں نے بتایا کہ جو سعد رضوی ہیں ان کے کوئی 95 بینک اکاؤنٹ سے جو کہ بند کیے گئے. اللہ 95 بینک اکاؤنٹس جو ان کو سپورٹ کرتا تھا سب، یعنی کوئی چیز نہیں چھوڑی جا رہی، بالکل خاتمہ. 95 بینک اکاؤنٹ جو ہیں وہ بند کیے گئے ہیں. اب جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ان کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو اس کے بعد ان کے لیے ایکٹیویٹیز کو جاری رکھنا مشکل ہو جائے گا. اب یہ ہے کہ سعد رضوی کے بارے میں اکثر لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ سعد رضوی کدھر ہے، ان کا چھوٹا بھائی جو ہے انس رضوی کدھر ہے. تو ناظرین میں بھی پھر آگے پوچھتا ہوں، جو تسی پوچھتے ہو نا تو ایسی بھی آگے پوچھنے ہیں. تو میں جو ریلیونٹ لوگ ہیں، ریلیونٹ لوگ سے مطلب یہ ہے کہ جو ان کو اس کیس کو واچ کر رہے ہیں یا ان کی اریسٹ کے عمل میں انوالو ہیں، میں نے ان سے پوچھا. تو جو ان کی باتوں سے یعنی کہ وہ جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بس تسی یہ سمجھو کہ اسی قریب پہنچ گئے ہیں. اچھا، اس میں عمر چیمہ صاحب یہ بڑی عجیب و غریب بات کر رہے ہیں کہ جو ان کے اریسٹ کے عمل میں ہیں یا جو ان کے پیچھے ہیں اور جو لوگ ہیں جو کرتا دھرتا ہیں وہ کہہ رہے ہیں بس سمجھ لو ہم ان کے قریب پہنچ گئے، یعنی اریسٹ کے عمل میں ہیں، ان کے قریب ہیں. یہ اریسٹ ہو گئے ہیں یا نہیں ہو گئے اس پر واضح نہیں. میں بھی پھر آگے پوچھتا ہوں، جو تسی پوچھتے ہو نا تو ایسی بھی آگے پوچھنے ہیں. تو میں جو ریلیونٹ لوگ ہیں، ریلیونٹ لوگ سے مطلب یہ ہے کہ جو ان کو اس کیس کو واچ کر رہے ہیں یا ان کی اریسٹ کے عمل میں انوالو ہیں، میں نے ان سے پوچھا. تو جو ان کی باتوں سے یعنی کہ وہ جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بس تسی یہ سمجھو واچ کر رہے ہیں، جن کو دیکھ رہے ہیں اریسٹ کے عمل میں ہیں. واچ تو وہ کرتا ہے کہ جو دیکھ رہا ہے، جس کے سامنے ہے. اریسٹ کے عمل کا مطلب گرفتاری کا عمل، گرفتاری ہوئی ہے نہیں ہوئی اس پر انہوں نے کچھ واضح نہیں کہا. کسی قریب پہنچ گئے ہیں. اچھا، اب یہ ہے کہ اس پہ لگے گا کہ وہ بلف بھی کر رہے ہیں، لیکن ایک کانفیڈنس بھی ہوتا ہے اور کسی بندے کی بیک گراؤنڈ بھی ہوتی ہے. جس بندے کی میں بات کر رہا ہوں یعنی کہ وہ میرا یہ خیال ہے کہ چھوڑتا نہیں ہے. کم از کم پہلے اس نے نہیں چھوڑی، جو پہلی جو باتیں بتاتا تھا ٹھیک بتائی ہیں. اور ابھی بھی اس نے کہا جی کہ دوستوں کوئی لارج کوئی ایسا کیس جو ہم نے سالو نہ کیا ہو. مطلب یہ تھا کہ یہ بھی ایسا کیس یہ اس کو ہم سالو کر لیں گے. اب جو میں اس بات کو سمجھا اس سے بقول ان کے جو بھی ان کے ذرائع ہیں جس سے ان کی بات ہوئی ہے، کوئی بہت اہم آدمی ہے، اہم پوسٹ پر ہے، وہ کہتا ہے جی ہم نے کوئی ایسا کیس ہے جو سالو نہ کیا ہو. تو بڑے کانفیڈنس سے بتا رہا ہے، اور وہ کوئی جھوٹ نہیں بولتا یا وہ ایسا نہیں کرتا. تو آج تک اس نے میرے سورس نے کچھ غلط بات نہیں کی. تو وہ بڑے کانفیڈنس سے کہہ رہا ہے بس جو ہونا تھا وہ ہو گیا، بس یہ دیکھ لیں. یعنی وہ کنفرم نہیں کر رہا، اشارے یہ دے رہا ہے کہ جی ہمیں پتہ ہے کہاں ہے کہاں نہیں ہے، سب ہے، لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں بتا رہا. مجھے دو باتیں سامنے آتی ہیں، دو آپشن. ایک تو یہ ہے کہ یا یہ انہوں نے ان کے گرد گھیرا تنگ کر لیا ہوگا، ان کو اسپیسیفکلی نہیں آئیڈیا کہ کس گھر میں ہے، لیکن انہیں پتا ہے کہ اس لوکیلٹی میں ہے. دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ انہیں سب کچھ پتا ہے لیکن یہ ان کو ایگزاسٹ کر رہے ہیں، یہ ان کو فرسٹریٹ کر رہے ہیں کہ یہ کوئی چاہ رہے ہیں کہ کوئی ایک مطلوبہ پوزیشن کے وہ ادھر سے بھاگیں یا کوئی ایسا ہو تو ہم جو ہے اس کی کوئی ویڈیو بنائیں یا ہم ان کو اس طریقے سے پکڑیں. آئی ڈونٹ نو، لیکن ان کا کانفیڈنس لیول یہ ضرور ہے، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں پتا ہے اور انہیں یہ پتا ہے کہ وہ ان سے بھاگ نہیں سکتے، ان سے چھپ نہیں سکتے. تو اس لحاظ سے جو ٹی ایل پی والا معاملہ ہے وہ اس دفعہ لگتا ہے کہ ان کا مکوٹ ٹھپا جائے گا. لیں جی، یہ تو اب جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں وہ آپ نے سن لیے، مگر اب انہوں نے تو اپنی طرف سے جو خبر دی ہے. اس پر میں تجزیہ یہ دینا چاہوں گا، اللہ بہتر جانتا ہے ویسے، کہ بات یہ ہے کہ مفرور والی کہانی تو کوئی نہیں ہے. یہ مجھے تو نظر آتا ہے کہ جی وہ مفرور ہیں، ابھی تک پتہ ہی نہیں کہاں ہیں کہاں نہیں ہے. ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا کچھ نہیں ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.